3 مہینے ہونے والے تھے۔ الینا اپنے ہم جماعت زہد کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ صبح دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر زہد کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اس کی بغیر نکاح کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی، جسے عام زبان میں گرل فرینڈ کہتے ہیں۔ الینا کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس بیٹی پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ انہی کی کمر میں ایک ایسے لڑکے کے لیے خنجر گھونپ رہی ہے جسے ملے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ روز رات کو زید کے دوست بھی مکان میں آ جاتے تھے اور الینا، جس نے کبھی اپنے بھائی کو پانی تک نہیں پکڑایا تھا، وہ زید کے دوستوں کو سالن، روٹیاں اور چائے بنا کر دیتی تھی۔ الینا کی کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسے کو نہ توڑو اور نہ اپنی عزت خراب کرو، مگر الینا انہیں یہ کہہ کر خاموش کرا دیتی کہ میری زندگی ہے، تمہیں کیا، میں جو بھی کروں۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران الینا نے زہد کو بہت مرتبہ کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، مگر زہد اسے ہر بار ٹال دیتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ الینا نے بہت چالاکی دکھائی اور اپنے والدین کو اس سب کی بالکل بھی خبر نہ ہونے دی۔ الینا امید سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے زہد کو بتایا تو وہ چونک سا گیا۔ زہد کو یہ سن کر غصہ آ گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے مگر زید نے الینا سے بات تک نہیں کی تھی۔ وہ شخص جو 3 سال سے دن رات محبت کے نغمے گاتا تھا، اب وہ الینا کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ الینا بھی زید کے اس رویے سے بہت پریشان تھی۔ دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ اب زہد رات کو دیر سے گھر آتا تھا اور آ کر خاموشی سے سو جاتا تھا۔ الینا رات رو رو کر گزار دیتی، مگر زید کو اس کے رونے سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن الینا نے زہد کے قریبی دوستوں کو زہد کی موجودگی میں بلایا اور انہیں پوری بات بتا کر کہا کہ بھائی پلیز آپ لوگ زہد کو سمجھائیں اور اسے پوچھیں یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، میرا کیا قصور ہے۔ زید کے دوست اسی طرح کے تھے۔ انہوں نے زید سے بات کرنا شروع کی۔ ایک دوست بولا کہ تم لوگ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ الینا بولی میں نے بہت بار کہا ہے مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ زہد یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے زید کو دیکھ رہے تھے۔ زید نے الینا کو کہا کہ تم باہر جاؤ۔ الینا نے کہا کیوں؟ میرے سامنے کہو جو بھی کہنا ہے۔ زہد گرج کر بولا دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ الینا روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے زید کے رویے کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا علم نہ زید کو ہوا نہ ہی اس کے دوستوں کو۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب الینا کو ہوش آیا تو اس کے کمرے سے آنے والی جو باتیں سنائی دیں وہ یہ ہیں، یار تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں اس سے شادی کیوں کروں؟ پیٹ سے ہو گئی تو کیا ہوا؟ سالی کو اسپتال لے جا کر سارا کام سیدھا کر دوں گا، اور ویسے بھی پتہ نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ میرا ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی اور کا ہے، لیکن اب پھنس تو میں گیا ہوں۔ تم لوگ ہی بتاؤ، جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر 3 سال میرے ساتھ سو سکتی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی کیا؟ کیا پتا تم میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور مجھے علم نہ ہو۔ بس 2-3 دن تک اسے اسپتال لے جا کر ابورشن کرواتا ہوں، پھر اسے 1 سال اور مزے لوں گا، پھر سالی کو بھگا دوں گا۔ اب میرا یہ معیار تو نہیں کہ میں ایسی لڑکیوں سے شادی کروں۔ چلو مفت کی نوکرانی مل گئی ہے، مزے کرو، اور تم لوگ زیادہ حاجی نہ بنو، تمہارے کارنامے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ زہد اور اس کے دوست زور زور سے ہنس رہے تھے۔ ایک لڑکا بولا یار زہد ہمارا حصہ کب دے گا؟ ارے یار اب یہ تمہاری ہی ہے، بس بچے والا معاملہ سیٹ کر لو، اس کے بعد سب مل کر مزے کریں گے۔ اب تو سالی سو رہی ہوگی، کل جب بستر گرم کروں گا تو ویڈیو بنا لوں گا، پھر یہ ہم سب کی رکھیل بن کر رہے گی اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی ہمارا۔ الینا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے لاک لگا کر پوری رات اپنی غلطیوں کو روتی رہی۔
صبح 5 بجے زاہد نے دروازہ بجایا۔ علینا نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے زاہد کا استقبال کیا۔ زاہد بھی اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔ اس نے علینا کو گلے لگایا اور کہا کہ سب دوست جا چکے ہیں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، چلو آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ زاہد نے اپنی قمیض اتاری ہی تھی کہ علینا نے چاقو زاہد کے سینے کے آر پار کر دیا۔ زاہد چند منٹوں میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ علینا کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر لیٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ 7 بجے وہ اٹھی۔ زاہد کی لاش بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کا منہ علینا کی طرف تھا۔ علینا نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لات ماری تو زاہد کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ علینا نے کپڑے بدلے اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اب اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر وہ اب اپنی غلطیوں سدھار نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے کہا، میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا، میری جیسی کا انجام یہی ہونا تھا۔ میرے والدین نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے ایک اجنبی درندے کی خاطر اپنا مذہب، باپ کا مان، بھائی کی عزت، ماں کا اعتبار اور اپنی آبرو سب لٹا دی۔ میرا یہی انجام ہونا تھا۔ نہیں، بلکہ یہ بھی بہت کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مین روڈ پر چلنے والے تیز رفتار ٹرک کے سامنے کود پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔ خدا را اپنی اور اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں۔ آپ کو آپ کے والدین تو نہیں دیکھ رہے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اسی کا خوف کر لیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ اللہ ہم سب کی عزتیں محفوظ رکھے اور سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل کو بھی ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔